अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन, पाकिस्तान के ऐवान अदल और इंसाफ से आने वाला तारीख तरीन फैसला आर्टिकल 63A, जिसके ऊपर पहले बेंच बनने के ऊपर ना सिर्फ आम लोग, अवाम, वर्कर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, वकला, साबिक जजेस, ब्रोकरेट्स, सबको एतराज था। मनपसंद बेंच के जरिए 5-0 की तादाद से एक मनपसंद फैसला आया, जिसके मुताबिक अब फ्लोर क्रॉसिंग लेजिटिमेट करार दे दी गई। एक ऐसा मुल्क जहां पर लोग गुर्बत से मर रहे हैं, लोगों के हुकूक के ऊपर कोई बात नहीं करता, वहां पर करप्शन लेजिटिमेट हुई। पहले नैब के कवानीन हमने देखा किस तरह तार तार हुए और बहुत सारे लोग उससे फायदा उठा गए। और अब फ्लोर क्रॉसिंग यानी बाकायदा तौर पर एक रास्ता दिया गया है कि रिश्वत के जरिए, पैसे के जरिए, धमकी धौंस के जरिए, पक्स एंड प्रिविलेजेस के जरिए किसी का वोट आप लेकर आइन में तरमीम कर सकते हैं। यह आइन, कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, इसके एम्बिट के अंदर रहकर करने वाली चीजें हुआ करती हैं, लेकिन एम्बिट वही है, मर्जी अपनी चल रही है। यह वो प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम ने 77 साल के पाकिस्तान को आज इस नहज तक पहुंचा दिया। अब से थोड़ी देर पहले एक मुख्तसर फैसला जस्टिस काजी फायज ईसा ने 5-0 के तनासुब से, इसको आप 5/0, अब मैथमेटिक्स में अगर आप देखें तो वो 0 ही होता है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं होता कि किसी को एक पॉइंट के ऊपर भी कोई एतराज ना हो। इसको आप फिक्स मैच कहते हैं। फैसले के ऊपर बात हो सकती है, हम कर रहे हैं। वी गॉट ऑल द लेजिटिमेट राइट टू स्पीक ऑन दिस वर्डिक्ट। सबसे पहली बात तो यह है कि क्या इमरान खान साहब के जो क्लोज साथी हैं, बशमूल बैरिस्टर अली जफर साहब, उनमें जरा बराबर भी गैरत और शर्म है कि आपने अपने जमीर बेचे, अपने लीडर, अपने कायद का मैंडेट बेचा, उनके वोट और उनकी सपोर्ट से आप सेनेटर रहे हैं। आपने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि आपको बाइकआउट का कहा गया था, आप खड़े रहे वहां पर, मुआविन की हैसियत से दलाल देते रहे। आप किस कैपेसिटी में दलाल दे रहे थे, कोई पूछ सकता है उनसे? और आपको इस चीज का आइडिया है कि इस तशरीक पर आने वाले इस मोतरजा फैसले के बाद आप समझिए कि इमरान खान साहब के सजाए मौत के ऊपर सिग्नेचर कर दिए गए। ये बहुत खतरनाक किस्म की बातें हैं, लेकिन जो हालात डेवलप हो रहे हैं उसके ऊपर बात करना बनती है, मैंने करनी है। ये समझे डेथ वारंट साइन हुआ है, कोई मजाक नहीं है। तरमीम से क्या होगा? तरमीम से वही होगा, मनपसंद लोग फिर मुद्दत मुलाजमत में तौसील लेंगे, मनपसंद फैसले होंगे, मनपसंद तरामीम हुआ करेंगी, 3 साल तक सेटअप कंटिन्यू होंगे, अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर की नौयत का बंदा होगा, अपनी मर्जी का वजीर कानून और आइन होगा, अपनी मर्जी की पार्लियामान होगी और अपनी मर्जी के फैसले होंगे। इससे बचने के लिए जमहूर की आवाज लगाई जा रही थी। जमहूरियत के एम्बिट या कवर के अंदर गैर जमहूरी काम, कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन के एम्बिट या कवर के अंदर गैर आइनी काम, लॉ यानी कानून के एम्बिट के अंदर गैर कानूनी काम। यह पाकिस्तान के पार्लियामान ने पिछले 2.5 साल में विटनेस किया है। आज उसके अवाम ने भी विटनेस कर लिया है, और फिर यह कहते हैं कि कोई डोनट ना भेजे। माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, इस फैसले से मुझे बिल्कुल कोई हैरत नहीं हुई। इट वॉज हाईली एक्सपेक्टेड। यह बहुत ज्यादा इसकी तवक्को की जा रही थी। शायद यही वजह थी, इमरान खान बार बार कह रहे थे कि आप बड़ा एहतजाज करें। अच्छा, इस फैसले को ना तो जुडिशियल जो सिस्टम है उसमें मौजूद लोगों ने मानना है, ना लॉयर्स ने मानना है। ऑलरेडी पाकिस्तान की यानी इस्लामाबाद की 3 बड़ी तंजीमों ने इसके ऊपर वॉकआउट कर दिया है, 7 को इजलास बुला लिया है, बहुत बड़ा कन्वेंशन बुला लिया। इसके अलावा ना अवाम पाकिस्तान ने मानना है। कल 4 अक्टूबर है, ऑलरेडी इमरान खान ने इसकी कॉल दे रखी है, पब्लिक में निकलना है। पब्लिक पता हमें यह है कि जो आपने मनमानी करने का सोच लिया है वो तो करनी है, लेकिन इससे बढ़कर अफसोसनाक बात क्या हो सकती है जो आज सुप्रीम कोर्ट से हम तक पहुंची है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब के इर्द गिर्द मौजूद लोगों को भी डायसेक्ट करना होगा कि कितने हैं जो एफिडेविट वाले हैं, बिके हुए हैं, जो खान का साथ नहीं दे रहे थे। पहली बात तो ये कोई छोटी बात नहीं है, छोटा वाकया नहीं है। ये अगर इवेंट सरपास नहीं हो पाता
یاد رکھیے گا جمہور اگر اس ایونٹ کو ایکسپٹ کر لیتا ہے, اس سسٹمیٹک جو ایرر ہے اس کو آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں, یہ جو اپ ڈیٹ کی شکل میں ایک میل فنکشننگ ہے, اس کو آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں, تو آپ نہ سمجھیں اگلے 3-4 سال تک, اور اس کے بعد یہ بھی نہ سمجھیں کہ آپ جو دل میں تبدیلی کا خواب لے کے بیٹھے ہیں دماغ میں, اس کے اوپر بھی نہ سمجھیں. تو یہ عوام کو اس کے اوپر اپنا رد عمل دینا ہوگا, چاہے وہ بیان کی صورت میں دے, زبان کی صورت میں دے, قلم کی صورت میں دے, کسی بھی صورت میں دے. ہم جرنلسٹ, بطور جرنلسٹ ہم اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اس میں سب سے گھٹیا اور غلیظ کردار ادا کیا ہے ان تمام وکلاء نے جو عمران خان صاحب کے نام کے اوپر ووٹ کیش کرتے رہے اور پھر بھی باہر نہیں نکلے, انکلوڈنگ مسٹر حامد خان, آئی ول ٹیک دا نیم, انکلوڈنگ مسٹر بیرسٹر علی ظفر, اور اس کے علاوہ اور بہت ساری شخصیات ہیں. آج جو فیصلہ آیا ہے, اس فیصلے نے مایوسی کے اس دھارے میں مزید اضافہ کیا ہے. آگے کیا ہوگا, اس سے پہلے کہ میں مزید کل کی بات کروں, کل کے اوپر میں شام کو الگ ایک ولاگ کر رہا ہوں. کل میں نہیں کر سکا لیکن آج کروں گا, وہ یعنی 4 اکتوبر کے اوپر ایک اسپیشل ولاگ ہوگا رات 9 بجے. تو کل کے اوپر تو بعد میں بات ہوگی, آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ابھی 1-8 دن کے اندر یہ ترمیم لائیں گے, اس کو پاس کروانے کی کوشش کریں, اور چانسز اس کے برائٹ ہے کہ ہو جائے گی. قاضی صاحب نہیں ٹکتے, ان کی جگہ کوئی اور ہے, ٹھیک ہے, کوئی اور آئے گا, اس کو وہ بھی آپ کی خواہش پوری کر دی جائے گی, لیکن پاور جہاں ہوگی وہ کنٹرول میں ہوں گے. دیٹس اٹ, یہ مجھے نظر آ رہا ہے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی, اگر انہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے تو ان کی بچت ہو جائے گی, ادروائز ایک اور پرائم منسٹر اسی ایمبٹ کے اندر, اسی کابینہ کے اندر تیار بیٹھا ہے, وہ ہو سکتا ہے, یا پورا لپیٹا لپیٹی سسٹم چینج, نئی کیبنٹ, نیا پرائم منسٹر, وہ بھی اپنی مرضی کا 4-5 نام آلریڈی میں بتا چکا ہوں. اگر کوئی اس جھانسے میں آ کر کے نئے الیکشن ہونے چاہیے, اور بیوقوف ہو تم لوگ, تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. اس ملک کے اندر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ آپ کو ایسا ملک جہاں کھانے کے پیسے نہیں ہیں, جو قرضے کے لیے ترس رہا ہے, وہ آپ کو نئے الیکشن دسمبر, جنوری, فروری تک کرا کے دے. اس چورن کے اندر جو آئے گا اس سے بڑا الو, احمق اور بیوقوف کوئی نہیں ہے. آپ بات کرو, صرف اتنی سی بات کرو کہ بھائی ہمارا فارم 47 کے مطابق جو ہاری ہوئی سیٹیں ہیں واپس کرو, فارم 45 کے مطابق ہم جیت چکے ہیں, بات ختم ہو گئی. پھر یہ آپ کی گورنمنٹ بن سکتی ہے. اس کے اوپر کس سے کرواؤ گے؟ جب یہ ترمیم ہو جائے گی پھر آپ کس سے نہیں کروا سکتے. میں آپ کو سیدھا بتا رہا ہوں, پھر آپ کے لیے سیدھی نہ ہے. ایک طرف یہ معاملہ ہو رہا تھا, دوسری طرف پریس کلب کے اندر ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی. میں نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ آپ اولڈ سینما ہاؤسز کے باہر جاتے تھے, لکھا ہوا ہوتا تھا کہ فلم کے آخر میں ایک وحشی ڈانس کے پروگرام کا اہتمام بھی کیا گیا ہے, اس کو انجوائے کر کے جائیے. آج کل ہمارے پریس کلبوں کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے, صرف کھانے پینے مت آئیے, پریس کانفرنس سننے مت آئیے. اس والی پریس کانفرنس کے بعد ایک انتہائی کوئی گندی, غلیظ, ٹٹی ٹائپ کی پریس کانفرنس کا بھی اہتمام کیا گیا, اس کو بھی انجوائے کر کے جائیے. آج آپ نے سن لی وہ پریس کانفرنس. یہ ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ. چپ کر کے سنتے رہیے, سر دھنتے رہیے. حالات مزید مشکل ہوتے جا رہے ہیں جی. اس وقت ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا ہے. لفظ سیل میں نے صحیح استعمال کیا تھا, سیل کر دیا گیا ہے. کنٹینرز لگائے ہوئے ہیں, کوئی نو گو ایریا پاکستان میں نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ کنٹینر جو ہے وہ آپ سب کی, ہماری انٹرٹینمنٹ کے لیے, اس کے اوپر چڑھ کر آپ کرکٹ اور ہاکی کے میچ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی نو گو ایریا نہیں ہے پاکستان کے اندر. اس سارے معاملے کے اوپر جو تمام صحافی برادری ہے وہ شدید غصے میں ہے. کچھ نے تو اس کے اوپر رسپونڈ کرنا مناسب نہیں کیا, نہیں سمجھا. حامد میر صاحب لکھے نا 63A کی تشریح کے فیصلے کے اوپر, ابھی تک کوئی تجزیہ, کوئی ٹویٹ نہیں آیا. عمران ریاض خان صاحب نے غصے کا اظہار کیا ہے. صابر شاکر نے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بیچ دیا, انہوں نے آئین کو بیچ دیا. اس کے بعد ڈاکٹر شہباز گل نے اس کے اوپر رسپونڈ کیا کہ اگر آپ پبلک اس کے اوپر رد عمل نہیں دیتی اور اپنی جو پاور ہے, دیٹ از ایکچولی دی پاور آف دا پیپل آف پاکستان, وہ اگر نہیں شو کرتی تو پھر آپ نہ ہی سمجھیے. کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے, اس میں چند فیکٹرز بڑے اہم رول پلے کریں گے. ایک فیکٹر ہے نوجوانوں کا, جس میں نوجوان خواتین جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کریں, لائک عالیہ حمزہ ہو گئیں, زرتاج ہو گئیں, ادھر سے صنم جاوید خان ہوگی, یہ کتنا رول پلے کرتی ہیں. پھر شاندانہ ہو گئیں, اور پھر KPK سے. کل کا فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آج کے اس فیصلے کو ایکسیپٹ کر کے آگے آپ چل پڑتے ہیں, آج کے اس فیصلے کو میں ثانیہ سے کم ثانیہ نہیں کہوں گا. یہ فیصلہ ثانیہ ہے, ترمیم ہو گئی تو ثانیہ کنفرم سمجھیں, آپ ثانیہ کنفرم سمجھیں. اور یہ اخلاقیات سے بھی آ رہی باتیں ہیں, کوئی اگر اس تک پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جائے. تو یہ والے حالات ڈیولپ ہو گئے, اس کے اوپر بات کرنا بنتی تھی. اب سے تھوڑی دیر پہلے
اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, بلکہ جس وقت آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت ہو رہی ہے. شیخ وقاص اکرم اور سلمان اکرم راجہ دونوں مل کر کلیکٹیو ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. آئینی ترمیم کے ذریعے کیا کیا ہو سکتا ہے, یہ میں 2-3 پوائنٹرز لکھ دیتا ہوں. کہ سپریم کورٹ نے اجازت دے دی ہے کہ جاؤ ان ارکان پارلیمنٹ کو اغوا کرو, ان کی بہن بیٹیوں بیویوں کو اغوا کرو اور آئینی ترمیم کرو. یہ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے, بلکہ اب شروع ہو گئی ہے پریس کانفرنس. سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی کہا کہ آئینی ترمیم کے ذریعے فوجی عدالت اگر کسی کو گرفتار کرنے کا حکم دیتی ہے یا نوٹس جاری کرتی ہے تو اس حکم کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. سپریم کورٹ کا فیصلہ دعوت گناہ ہے, سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں. جو کہہ رہا ہے چاہو لوٹو, ہمیں آئینی ترمیم درکار ہے اپنی ایکسٹینشن کے لیے, سلمان اکرم راجہ. پھر سلمان اکرم راجہ نے مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور تمام سیاسی جماعتوں کے ارکان اسمبلی سے آئینی ترمیم کا ساتھ نہ دینے کا بھی مطالبہ کرے. آپ کن سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ وہ جو آلریڈی اپنے آپ کو بیچ چکے ہیں ان سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں. اس کالے قانون کو منظور مت ہونے دیں. یہ اخلاقی طور پر آپ پر فرض ہے کہ اس کالے قانون کے خلاف کھڑے ہوں. یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. یہ مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں, میڈیا بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو. سلمان اکرم راجہ. اور پھر آج کی اپڈیٹ ایک اور بھی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی کے خلاف دائر درخواست خارج کر دی گئی ہے. جی, چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی کے خلاف دائر درخواست خارج. چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دی ہے. یہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے, آل انڈر دا ایمبٹ آف دا سسٹم. ٹھیک ہے جی, بس میرے منہ سے بہت کچھ نکل جائے گا, میں نہیں چاہتا کہ میں وہ بات کروں. جو اس وقت حالات ڈیولپ ہو گئے ہیں, اس وقت اگر کسی کے ہاتھ میں ہے عمران خان کی زندگی تو وہ ہے عوام پاکستان, وہ ہے غیرت مند غیور بات کرنے والے چند اوپینین میکرز اور صحافی, اور وہ ہیں اس ملک کے کرتا دھرتا یعنی اس ملک کے مالک یعنی عوام. اگر آپ لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا, دیکھیں ایکسیپٹنس ہوتی ہے نا, آہستہ آہستہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ایک لڑکی یا کسی شخص کسی بندے کی ٹانگ سے شلوار اوپر ہوئی, ہم نے کہا ٹھیک ہے اٹس اوکے, فیملی میں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. پھر پورے بدن سے کپڑے اتر گئے, بندہ یا بندی ہے, پھر کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اٹس اوکے. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ پون چل رہی ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں چلنے دو خیر اٹس اوکے. اس لیول تک آ چکے ہیں. جب آپ کی ثوابدید ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں. شام کو ولاگ امپورٹنٹ ہے, رات 9 بجے کا, کل نہیں کر سکا آج ضرور کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.